بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 328، سورۃ شعراء، آیت نمبر 141۔ یہ چوتھا واقعہ ہے قوم سمود کا۔ اس کا تذکرہ بھی ہے کہ کذبت ثمود المرسلین، تکذیب کی قوم سمود نے انبیاء کی، یعنی صالح علیہ السلام کی۔ اذ قال لهم، جب ان سے کہا، اخوہم، ان کے خیر خواہ نے، صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم نہیں بچتے اور نہیں ڈرتے شرک سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں، امین، امانت دار، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اور میں نہیں مانگتا تم پر اس تبلیغ کے اوپر کوئی عوض، نہیں ہے میرا عوض مگر اللہ رب العالمین پر ہے۔ اتترکون، تزہید فی الدنیا پیش کی ان کے سامنے کہ دنیا سے بے رغبتی کرو، دنیا کا شوق مت رکھو۔ اتترکون، کیا تم کو چھوڑ دیا جائے گا، فیما، ان انعامات اور نعمتوں کے اندر، ہا ہونا، جو یہاں دنیا پر ہے، آمینین، بے خوف اور بے خطر، یعنی تم ان مکانات اور مال اور دولت اور انعامات کے اندر اسی طرح رہو گے، اور تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا، اور تم سے کچھ نہ پوچھا جائے گا، تم اس دنیا کے پیچھے پڑے ہو اور دنیا میں لگے ہو۔ وہ انعامات اور وہ نعمتیں کیا ہے، تو فی جنات و عیون، یہ بدل ہے یہ ما ہا ہونا سے، وہ فی جنات، باغات ہیں، و عیون، چشمے ہیں، و زروع، اور کھیتی اور فصل ہیں، و نخل، اور کھجوریں ہیں، طلعوہا، جن کے خوشے حزیم، نرم و نازک ہیں، و تنحتون، اور تم تراشتے ہو، من الجبال، پہاڑوں کو، بیوتن، گھر بناتے ہو پہاڑوں کو تراش کر، فارحین، مانا متکبرین، بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ، یا فارحین، مانا اپنی کاریگری دکھاتے ہو، بڑے مہارت اور کاریگری کے ساتھ ظاہر کرنے والے ہو۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعونی، میری اطاعت کرو، اور ولا تطیعوا، مت بات مانو، امر المسرفین، حد سے بڑھ جانے والوں کی، جو کہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ وکان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، سورہ نمل کے اندر ہے کہ اس کی قوم کے اندر 9 بڑے بدماش تھے، جو کہ اسراف اور ظلم اور زیادتی کے وڈیرے بنے ہوئے تھے، لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے تھے، تو وہ حد سے بڑھ جانے والوں کی بات مت مانو۔ الذین یفسدون فی الارض، جنہوں نے فساد کیا زمین کے اندر، اور ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے۔ قالو، کہنے لگا، انما انت من المسحرین، تو اس طرح باتیں کرتا ہے گویا کہ تجھ پر بہت زیادہ جادو ہوا ہے۔ انت، تو من المسحرین، ان لوگوں میں سے ہے جن پر بہت سخت قسم کا جادو ہوتا ہے، مبالغہ ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا انسان ہے۔ فات بآیۃ، لیا کوئی معجزہ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ھذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، یہ معجزہ ہے جو پتھر سے پیدا تھی، لہا شرب، اس کے لیے بھی شرب، پینے کی ایک وار ہے، نمبر ہے، ولکم، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی شرب یوم معلوم، ایک مقرر دن کا نمبر اور وار ہے پانی پینے کا۔ ولا تمسوها، اور اس کو مت چھو، بسوء، برائی کے ارادے سے، یعنی اس کو کچھ نہ کہنا، فیاخذکم، ورنہ پکڑ لے گا تم کو، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کا عذاب۔ فعقروها، انہوں نے اس کو زخمی کیا، یعنی اس کی کونچیں ماری، فاصبحوا، ہو گئے، نادمین، پریشان اس بات پر نہیں تھے کہ عذاب آیا، یا اس بات پر کہ انہوں نے اونٹنی کو زخمی کیا، نادمین اس بات پر جیسے اونٹنی کو مارا تو ان کا وہ پانی خشک ہو گیا، تو اس پانی کے خشک ہو جانے کے اوپر بڑے نادم تھے۔ فاخذهم العذاب، پس پکڑا ان کو عذاب نے، ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی عبرت ہے، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ بے شک تیرا رب عزیز اور رحیم ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، یہ 5واں واقعہ ہے قوم لوط کا۔ قوم لوط جیسے کہ بدفعلی اور بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کرتی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کی تکذیب بھی کی ہے، اور ساتھ ساتھ شرک بھی کیا ہے، جو اس واقعے سے معلوم ہو رہا ہے۔ کذبت، جھٹلایا، قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، المرسلین، انبیاء کو، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ اذ قال لهم، جب ان سے کہا، اخوہم، ان کے خیر خواہ نے، چونکہ یہاں حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے خاندان اور نسب سے نہیں تھے،
بلکہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے ابن ہاران، تو اس لیے اخو بمعنی خیر خواہ کا ہے۔ اس صورت میں جہاں اخو کا ترجمہ کیا گیا وہ خیر خواہ کے ساتھ کیا گیا۔ اخوہم ان کے خیر خواہ یعنی لوط علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہاری طرف رسول اور امانت دار ہوں، امین۔ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، میری اطاعت کرو، نہیں مانگتا تم سے میں اس بیان کے اوپر کوئی مزدوری عوض، نہیں ہے میرا بیان، میرا عوض اور میری مزدوری مگر رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتاتون الذکران کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس، یعنی مردوں سے بدکاری اور بدفعلی کرتے ہو اور عورتوں کی طرف نہیں جاتے، من العالمین مخلوقات میں سے، یعنی مخلوق میں سے کسی نے یہ کام پہلے نہیں کیا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یہ تم ایسی قوم ہو کہ جو اس بہائی اور برے کام کی طرف آتے ہو۔ وتذرون اور تم نے چھوڑ دیا ما اس چیز کو خلق لکم جو اللہ نے پیدا کیا ہے، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں، یعنی تمہاری بیویاں پیدا کی ہے اور ان بیویوں سے اپنی حاجت پوری نہیں کرتے اور مردوں سے کرتے ہو، یا مراد یہ کہ بیویوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہے جو کہ قبول ہے اس کو چھوڑ کر تم دبر کی طرف آتے ہو۔ بلن تم قوم عادون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ جانے والے یعنی حد کراس کرنے والے ہو۔ قالو کہنے لگے لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، یا لوط اے لوط، لتکونن من المخرجین، تو ہو جائے گا ان لوگوں میں سے جن کو نکال دیا گیا ہے، یعنی ہم اپنے ملک سے تجھے نکال دیں گے۔ قال کہا انی لعملکم، بے شک میں تمہارا اس کام سے، من القالین مانا دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ قالین کا معنی بغض اور دشمنی رکھنے والا، قلا یقلی دشمنی رکھنا، اور قلا یقلی کا معنی گوشت بھوننے کے بھی ہے، میں تم سے اس طرح دشمنی رکھتا ہوں جس سے میرا دل جلتا ہے۔ رب نجنی، اے میرے پروردگار مجھے نجات دے دے، و اہلی میرے گھر والوں کو، مما اس کام سے، یا ملونا جو بدکاری اور یہ برائی کرتے ہیں اس سے بھی بچا اللہ، اس کے عذاب سے بھی بچا۔ فنجیناہ، ہم نے بچایا حضرت لوط علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو، اجمعین سب کو، الا عجوزا مگر ایک بوڑھیا تھی، فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو، وامطرنا علیہم مطرا اور ہم نے ان پر بارش برسائی، مطرن بری بارش، سخت قسم کی بارش تھی، فساء مطر المنذرین تو بری بارش تھی ان لوگوں کی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ان فی ذالک یقیناً اس واقعے کے اندر بھی لآیۃ بڑی عبرت ہے، وما کان اکثر مومنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، وان ربک هو العزیز یقیناً تیرا رب غالب ہے مجرموں سے بدلہ لینے پر، الرحیم مہربان ہے مومنین پر رحم فرماتا ہے۔